بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امریکیوں کو پتہ بھی نہ تھا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک معجزے کو آج کی دنیا پر سچ ثابت کرنے جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ معجزہ کون سا تھا جس پر انجانے میں غیر مسلموں نے اتنا خرچ کیا؟ ایمان افروز واقعہ۔ ڈاکٹر ذلغول انجار کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ میں ماہر ارضیات کے پروفیسر ہیں۔ قرآن مجید میں سائنسی حقائق کی کمیٹی کے سربراہ ہیں اور مصر کی سپریم کونسل آف اسلامک امور کی کمیٹی کے بھی سربراہ ہیں۔ انہوں نے میزبان سے کہا کہ سورہ قمر کی اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اس واقعے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، ایک دفعہ میں برطانیہ کے مغرب میں واقع کارڈف یونیورسٹی میں ایک لیکچر دے رہا تھا، جس کو سننے کے لیے مسلم اور غیر مسلم طلباء کی کثیر تعداد موجود تھی۔ قرآن پاک میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر جامع انداز میں گفتگو ہو رہی تھی کہ ایک نو مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سر، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور فرمایا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی تحقیق نہیں ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ ڈاکٹر ذلغول انجار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے سے ہی کی جا سکتی ہے، مگر معجزہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے طور پر دلیل کے طور پر دکھایا۔ حقیقی معجزات ان لوگوں کے لیے قطعی طور پر سچائی کی دلیل ہوتے ہیں جو ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ہم اس کو اس لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ ذکر قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اس زمانے کو لوگ اس معجزے کو تسلیم نہ کرتے۔ علاوہ ازیں ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر انہوں نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا، احادیث کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا، آپ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے ناممکن کام کا خیال کرتے ہوئے کہا کہ اس چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی اس کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف اور ایک ٹکڑا اس طرف ہو گیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ ابن ابی کی کشبہ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر تو نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ اب جو لوگ سفر سے واپس آئیں گے ان سے پوچھو کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو 2 ٹکڑے دیکھا تھا؟ چنانچہ جب وہ واپس آئے ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی، ہاں، فلاں شب ہم نے چاند 2 ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے۔ کفار کے مجمع نے یہ طے کیا تھا، اگر باہر کے لوگ آ کر یہی کہیں گے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو باہر سے آیا، جب کبھی آیا، جس طرف سے آیا، ہر ایک نے اس کی شہادت دی، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس شہادت کے باوجود کچھ لوگوں نے اس معجزے کا یقین کر لیا، مگر کفار کی اکثریت پھر بھی انکار پر اڑی رہی۔ اس دوران ایک برطانوی مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا، میرا نام داؤد موسیٰ پیٹ کاک ہے، میں اسلامی پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں۔ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، سر، اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، ہاں ٹھیک ہے، تم بات کر سکتے ہو۔
اس نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا، ایک مسلمان دوست نے مجھے قرآن پاک کی انگلش تفسیر پیش کی۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اسے گھر لے آیا۔ گھر آ کر جب میں نے قرآن پاک کو کھولا تو سب سے پہلی میری نظر جس صفحے پر پڑی وہ یہی سورہ قمر کی ابتدائی آیات تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں اپنے آپ سے کہا، کیا اس بات میں کوئی منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں جڑ جائیں؟ وہ کون سی طاقت تھی کہ جس نے ایسا کیا؟ ان آیات کریمہ نے مجھے اس بات پر آمادہ کیا کہ میں قرآن پاک کا مطالعہ برابر جاری رکھوں۔ کچھ عرصے کے بعد میں اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہو گیا، مگر میرے اندر سچائی کو جاننے کے لیے ایک تڑپ تھی۔ اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا، یہی وجہ ہے کہ خدا کا کرنا ایک دن ایسا ہوا کہ میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ٹی وی پر ایک باہمی مذاکرے کا پروگرام چل رہا تھا جس میں ایک میزبان 3 امریکی ماہرین فلکیات بیٹھے ہوئے تھے۔ ٹی وی شو کا میزبان سائنسدانوں پر الزامات لگا رہا تھا اس وقت جب کہ زمین پر بھوک، افلاس، بیماری اور جہالت نے ہر طرف ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ آپ لوگ بے مقصد خلا میں دورے کرتے پھر رہے ہیں۔ جتنا روپیہ آپ ان کاموں میں خرچ کرتے ہیں اگر زمین پر خرچ کیا جائے تو کچھ اچھے منصوبے بنا کر لوگوں کی حالت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ بحث میں حصہ لیتے ہوئے اپنے کام کا دفاع کرتے ہوئے ان تینوں سائنسدانوں کا کہنا تھا کہ یہ خلائی ٹیکنالوجی زندگی کے مختلف شعبوں، ادویات، صنعت اور زراعت کو وسیع پیمانے پر ترقی دینے میں استعمال ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم سرمائے کو ضائع نہیں کر رہے بلکہ اس سے انتہائی جدید ٹیکنالوجی کو فروغ دینے میں مدد دے رہے ہیں۔ جب انہوں نے بتایا کہ چاند کے سفر پر آنے جانے کے انتظامات پر $1 کھرب خرچ آتا ہے تو ٹی وی میزبان نے چیختے ہوئے کہا کہ یہ کیسا فضول پن ہے۔ ایک امریکی جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے $1 کھرب خرچ کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ سائنسدانوں نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم چاند پر اس لیے نہیں گئے کہ ہم وہاں جھنڈا گاڑ سکیں، بلکہ ہمارا مقصد چاند کی بناوٹ کا جائزہ لینا تھا۔ دراصل ہم نے چاند پر ایک ایسی دریافت کی ہے جس کا لوگوں کو یقین دلانے کے لیے ہمیں اس سے دگنی رقم بھی خرچ کرنا پڑ سکتی ہے، مگر تاحال لوگ اس بات کو نہ مانتے ہیں اور نہ کبھی مانیں گے۔ میزبان نے پوچھا، وہ کیا دریافت ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا، ایک دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دوبارہ آپس میں مل گئے۔ میزبان نے پوچھا، آپ نے یہ چیز کس طرح سے محسوس کی؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے تبدیل شدہ چٹانوں کی ایک ایسی پٹی وہاں دیکھی کہ جس نے چاند کو اس طرح کی سطح سے مرکز تک اور پھر مرکز سے اس کی دوسری سطح تک کو کاٹا ہوا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے اس بات کا تذکرہ ارضیاتی ماہرین سے بھی کیا ہے۔ ان کی رائے کے مطابق ایسا ہرگز اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ کسی دن چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں اور پھر آپس میں جڑ بھی گئے ہوں۔ برطانوی مسلم نوجوان نے بتایا، جب میں نے یہ گفتگو سنی تو اپنی کرسی سے اچھل پڑا اور بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، اللہ نے امریکیوں کو اس کام کے لیے تیار کیا کہ وہ کھربوں ڈالر لگا کر مسلمانوں کے معجزے کو ثابت کریں۔ وہ معجزہ جس کا ظہور آج سے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں ہوا۔ میں نے سوچا اس مذہب کو ضرور سچا ہونا چاہیے۔ میں نے قرآن کو کھولا اور سورۃ قمر کو پھر پڑھا۔ در حقیقت یہی صورت میرے اسلام میں داخلے کا سبب بنی اور الحمدللہ آج مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل لائف وتھ زویا کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔